السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا انما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ انفال آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ ذکر کریں گے۔ وَاعْلَمُوا، یہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، کہ بے شک وہ تو صرف جو غنیمت حاصل کی تم نے، یعنی جان لو کہ تمہیں جو چیز بھی غنیمت میں ملے، من شیئن، کوئی بھی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ، فَأَنَّ، پس بے شک للہ، اللہ ہی کے لیے، خمسہ، اس کا پانچواں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے لیے ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی جان لو کہ تمہیں جو بھی مال غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے پیغمبر کے لیے ہے، اور اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ لیکن شرط یہ، ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم باللہ، اللہ پہ ایمان لانے والے، وما انزلنا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، وما انزلنا، اور جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم کا معنی دن، الفرقان فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا، فیصلے کا دن۔ اب اس سے کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ یوم التقى الجمعان، یوم، جس دن، التقا، آمنا سامنا ہو گیا، الجمعان، دو جماعتوں کا، یوم التقى الجمعان، جس دن آمنا سامنا ہوا دو جماعتوں کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت والا ہے۔ اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوتی، کنارے پر، عدوہ، کنارے پر، الدنیا، قریب کے، الدنیا، یہ دنیا کو نہیں بولتے، اس کا معنی دنا یدنو، دنون، قریب ہونے کے معنی میں آتا، ٹھیک ہے۔ بالعدوۃ الدنیا، قریب کے کنارے پر تھے، وہم،
اور وہ بالعدوۃ القصوی دور کے کنارے پر، قصوہ جو ہے دور کا کنارہ، والرکب اور قافلہ جو ہے اسفلہ، اسفلہ نیچے، منکم تم میں سے، قافلہ جو ہے تم میں سے نیچے تھا، ولو اور اگر تواعدتم تم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوتا، ولو اور اگر تم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوتا، لختلفتم تو تم آگے پیچھے ہوتے، یعنی تم اختلاف کرتے فی المیعاد وعدے میں، تم اختلاف کرتے کس میں؟ وعدے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ تاکہ فیصلہ کر دی اللہ تعالیٰ، امرن کام کا، کان مفعولا جس نے ہو کے رہنا تھا، لیہلکا تاکہ ہلاک کر دی، من ہلکا تاکہ ہلاک ہو، من ہلکا جو ہلاک ہو، عن بینۃ حجت سے، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا جو زندہ ہو، عن بینۃ حجت سے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لسمیع سننے والا ہے، علیم دیکھنے والا، یہ خوب جاننے والا ہے۔ تو اذ انتم بالعدوۃ القصوی، اس پورے آیت کا مفہوم اور ترجمہ بامحاورہ یہ ہوا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے، اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کے رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہے واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا ہے اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے، کیا تفصیلات ہے، یہ انشاءاللہ تفسیر میں ہم واضح کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کو یاد کیجیے، یوریکہم، ارا یوری اراءتن جب دکھائے، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ، فی منامکا تمہارے خواب میں، قلیلہ تھوڑے، جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو وہ تھوڑی تعداد میں دکھائے، ولو اراکہم اگر وہ دکھاتا، کم تجھے انہیں، کثیرا زیادہ، لفشلتم تو البتہ تم کمزور پڑ جاتے، ولتنازعتم اور البتہ تم جھگڑتے، فی الامر معاملے میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلم بچا لیا، انہو بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، علیم بذات الصدور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ مطلب کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس اختلاف سے بچا لیا، کیونکہ وہ تو سینوں میں چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، وَإِذْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب، یُرِيكُمُوهُمْ وہ تمہیں دکھا رہا تھا ان لوگوں کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہارے آنکھوں کے درمیان، قلیلہ تھوڑا کر کے، یعنی جب تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو ان کی تعداد تمہاری آنکھوں میں تھوڑی کر کے دکھا دی، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں تھوڑا کر دیا، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، لیقضی اللہ تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، امرن اس کام کا، کانا مفعولا جس نے ہو کے رہنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف، ترجع الامور تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یعنی وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کے رہنا تھا اللہ تعالیٰ اسے پورا کر کے دکھائے، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتی ہیں۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر جب بیان کریں گے انشاءاللہ مزید وضاحت آ جائے گی۔ تو جب جہاد کی بات آئی تو غنیمت کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے،
اور سورت کے بالکل آغاز میں اس حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں یسألونک عن الانفال کے، اس میں بھی غنیمت کی طرف اشارہ کیا گیا، مال غنیمت. اور یہ بھی آپ کو بات بتائی کہ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. مال غنیمت کو جمع کرتے تھے اور کسی خاص مقام پہ اسے رکھ دیا جاتا تھا اور غیبی آگ آ کر اسے جلا ڈالتی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال اور طیب قرار دیا. تو یہ آخری امت اس مال سے استفادہ کر سکتی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا قانون بیان فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا قانون اس آیت میں بیان کیا گیا، اور اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ایک سوئی یا جوتی کا تسمہ جو ہے وہ بھی نہیں لے سکتا، اگر لیتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے اس کے لیے. مال غنیمت میں خیانت کرنے کو چوری سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے بھی سخت جرم قرار دیا. مال غنیمت کی چوری کرنا جہنم کا نشانہ بننا ہے. تو فرمایا کہ مال غنیمت کے ایک داغا یا سوئی بھی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ لا کر رکھ دی، کیونکہ ایسی معمولی سی خیانت بھی شرم کی بات ہوگی اور اس کا بڑا وبال پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، شراک من النار و شراکان من النار، مال غنیمت میں سے جوتے کا ایک تسمہ یا دو تسمے بھی اٹھائیں تو وہ جہنم میں لے جائیں گے. ایک مرتبہ ایک شخص نے مال غنیمت میں سے کوئی معمولی سی چیز اٹھائی، اس کے بعد مال تقسیم ہو گیا. اس شخص کو بعد میں خیال آیا کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی تو وہ چیز آپ کی خدمت میں لے آیا. اس پر آپ نے فرمایا اب میں اس کا کیا کروں، یہ تو جہنم کا مال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی ایک بال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مال میں میرا تو اتنا بھی حق نہیں ہے، یعنی میرا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جو ہے جہاد میں مارا گیا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ کا غلام دشمن کے تیر سے ہلاک ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، وہ شہید نہیں ہے، وہ تو جہنم میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی تھی. اب وہی چادر جہنم میں آگ کے شعلے بن کر اس کے جسم کے گرد لپٹ رہی ہے. تو یہ سن کر لوگ بڑے خوفزدہ ہوئے، اور اس کے بعد کسی شخص نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر اجازت اور تقسیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. تقسیم مال سے پہلے کوئی چیز حاصل کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ چیز امیر لشکر یا حاکم وقت کی اجازت سے حاصل کی جائے. تو مال غنیمت کا مسئلہ سب سے پہلے جنگ بدر کے موقع پہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا یہ قانون بیان فرما دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ خوب یاد رکھو کہ تمہیں جو چیز بھی غنیمت میں حاصل ہو، چاہے وہ اسلحہ ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا کوئی اور سامان ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصے تو جہاد میں شرکت کرنے والے غازیوں میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ ان مدات پر خرچ کیا جائے گا جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن حصہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام سر فہرست ہے، لیکن یہ صرف تبرک کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حصے سے مراد یہ ہے کہ اسے نیکی کے کاموں پہ صرف کیا جائے، اس حصہ مال کو خانہ کعبہ پہ خرچ کیا جائے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. خانہ کعبہ دور ہو تو دیگر مساجد پہ خرچ کر دیا جائے. تاہم زیادہ تر فقہائے کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ فی الحقیقت اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے، اور یہاں اس کا ذکر صرف تبرک کے طور پہ کیا گیا ہے. تو خمس میں اللہ کا حصہ ہے، ولی الرسول، اللہ کے رسول کا حصہ ہے.
رسول چونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات مخلوق تک پہنچاتا ہے، تو ایک حصہ اس کے ذاتی مصارف کے لیے رکھا گیا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے دو خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب مراد ہے۔ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، یہ دونوں خاندان اسلام کے دور سے پہلے بھی آپ کے ساتھ متفق تھے اور اسلام آنے کے بعد بھی متفق رہے، تو ان کا حصہ بھی مقرر کیا گیا۔ اگرچہ ان خاندانوں کے بعد لوگ ایمان نہ لائے، لیکن وہ آپ کی مدد کرتے تھے۔ خمس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ زکوٰۃ خیرات جو ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ آپ کی آل کے لیے، اور آل میں یہی دو خاندان آتے ہیں جو اہل بیت کہلاتے ہیں۔ تاہم رشتہ داروں کا حصہ اسی صورت میں روا ہوگا جبکہ وہ آپ کی مدد کرتے ہوں۔ اس کے بعد پھر فرمایا ایک حصہ جو ہے والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کا ہے، اور ایک حصہ وابن السبیل، مسافروں کا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کل مال غنیمت کے 5ویں حصے کو ان حصے داروں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ، اس کا رسول کے رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافر۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام صرف تبرک کے لیے ہے، البتہ اللہ کا رسول اپنے ذاتی مصارف کے لیے اس میں سے اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خمس کے آگے پھر 5 حصے ہوں گے اور مذکورہ مدات پر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ تو آپ کی زندگی تک تھا، آپ کی وصال کے بعد ان حصوں میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس ضمن میں امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ان حصوں کا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا جو عوام کی اجتماعی ضروریات پر صرف ہوگا۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ کی حیات تک ہی تھا، آپ کی وصال کے بعد وہ ساقط ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی آپ کی معاونت کے ساتھ مشروط تھا، چونکہ آپ کے بعد یہ علت بھی ختم ہو گئی، لہذا رشتہ داروں کا حصہ بھی ساقط ہو گیا۔ اب صرف 3 مدات رہ گئے، یتیم، مسکین اور مسافر۔ البتہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں سے اگر کوئی آدمی یتیم، مسکین اور مسافر کی مدات میں آئے گا تو وہ حقدار ٹھہرے گا اور مذکورہ 3 مدات میں آئے گا۔ تو مال غنیمت کا خمس نکال کر باقی 4 حصے جنگ میں شریک ہونے والے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور اس کی واضح مثال خیبر کی ہے۔ غزوہ خیبر میں جب فتح حاصل ہوئی، جہاں سے وصول ہونے والا مال 1500 مجاہدین میں تقسیم کیا گیا، اور مجاہدین میں تقسیم کا اصول یہ ہے کہ پیدل آدمی کو 1 حصہ اور گھڑ سوار کو 2 حصے ملیں گے۔ امام صاحب اور بعض ائمہ کے مطابق گھڑ سوار کے لیے 3 حصوں کا ثبوت بھی موجود ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عام قانون یہی ہے کہ 1 حصہ پیدل کو اور 2 حصے گھڑ سوار کو دیے جائیں۔ ہم اگر حالات کی مناسبت سے حاکم وقت مناسب سمجھے تو سوار کو 3 حصے بھی دے سکتا ہے، اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، صرف حدیث کے مطلب کو سمجھنے کی بات ہے۔ بعض اوقات عورتیں بھی جہاد میں شریک ہوتی تھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو غنیمت میں سے پورا حصہ نہیں دیا۔ اسی طرح اگر بچہ یا غلام جنگ میں شریک ہوا ہے تو ان کا حق بھی تسلیم نہیں کیا، البتہ عورتوں، بچوں اور غلاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دیا جاتا، اور جو لوگ میدان جنگ میں مدد کے طور پہ بعد میں آتے ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر مجاہدین کی امداد کو آنے والے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مجاہدین کے ساتھ مل جائے تو ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ خیبر کی لڑائی میں ایسا ہوا کہ جو لوگ تقسیم غنیمت سے پہلے پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حصہ دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بیان کر دیا اور حکم دیا کہ اس کی پابندی کرو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان،
جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، یعنی ان کا آمنا سامنا ہوا، اور اس سے مراد جو ہے جنگ بدر ہی کا دن ہے، یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان، یہ جنگ بدر ہی کا دن اس سے مراد ہے۔ اسی دن حق و باطل کا آمنا سامنا ہوا اور وہی فیصلہ کن دن ثابت ہوا۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس چیز پر ایمان لائے ہو جو اللہ نے اس دن نازل فرمائی، ظاہر ہے کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر آ چکا ہے کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے، پھر 3000 اور 5000 کا ذکر بھی آ چکا ہے۔ تو مطلب یہی ہوا کہ اگر تم اللہ اور اس کے نازل کردہ فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہو تو غنیمت کے احکام کی پابندی کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر ایمان ہوگا تو انسان اللہ کے احکام پر عمل بھی کرے گا، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو بے سر و سامانی کی حالت میں اقلیت کو اکثریت پہ غالب کر دے، اور چاہے تو سامان ضرب و حرب سے لیس کثیر افواج کو شکست سے دوچار کر دے۔ یہ سب اس کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے کرشمے ہیں، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر والے دن کا موقع جو ہے اس کا نقشہ پیش کیا، اور ان اسباب اور انعامات کا ذکر کیا جو اس نے اہل ایمان کے حق میں مہیا فرمائے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، اہل ایمان کو میدان جنگ کا نقشہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب تم میدان کے اس کنارے پر تھے اور دشمن پرلے کنارے پر تھا۔ عدوہ کنارے کو کہتے ہیں، عدوۃ الدنیا سے مراد قریب والا کنارہ، یعنی میدان جنگ کا وہ حصہ جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، اور اسی مقام پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ عدوۃ القصویٰ اس کا معنی ہوتا دور والا کنارہ، اور میدان کا یہ حصہ جس پر مشرکین قابل سے نسبتاً مدینہ سے بھی دور تھا، اور مکہ معظمہ کا تو فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ اس زمانے میں اونٹوں کی سواری کے سفر کے لحاظ سے بدر کا مقام مدینہ سے 4 منزل پر اور مکہ سے 8 منزل پر ہے، اور مقام بدر قدر اونچی جگہ پر ہے، جبکہ اس سے پرلا حصہ جو کہ ساحل سمندر کی طرف واقع ہے وہ نشیبی علاقہ ہے۔ کیونکہ اس میدان میں مشرکین پہلے پہنچے تھے، اس لیے انہوں نے نشیبی علاقے کو پسند کیا، کیونکہ وہاں پانی بھی تھا اور زمین بھی سخت تھی۔ اس کے برخلاف مسلمانوں نے جس حصے میدان میں پڑاؤ ڈالا وہ بلندی پر تھا، ریتلا علاقہ تھا، اس میں سواری کے پاؤں جو تھے وہ دھنس جاتے تھے، نقل و حمل میں مشکلات پیش آتی تھی۔ تو اس صورتحال کی بنا پر مسلمانوں میں قدر تشویش بھی پائی جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اپنا یہ احسان فرمایا کہ جنگ کی رات کو بارش نازل فرما دی، جس سے ریتلا علاقہ پختہ ہو گیا، مجاہدین کو پانی بھی میسر آ گیا، وہ تازہ دم ہو گئے، اور مشرکین کے حصے میں بارش کی وجہ سے دلدل پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انعام فرمایا کہ 1000 فرشتوں کا نزول فرمایا، جنہوں نے اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمانوں پر تسکین نازل فرمائی، ان کی پریشانی کو اور پریشان خیال دل کو دور کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ایسے اسباب پیدا کیے جو اہل ایمان کے حق میں تھے۔ تو اگلی شب جب کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا کی، کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 آدمی قید بنے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی احسانات کی طرف توجہ دلائی کہ تم میدان کے ایک کنارے پر تھے اور کافر دوسرے کنارے پر، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور اس دوران قافلہ نیچے اتر گیا تھا، یعنی ساحل سمندر کی طرف چلا گیا۔ اور ماقبل میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ تجارتی قافلے کا ذکر آیا تھا جو جنگ بدر کی وجہ بنا، تو مسلمانوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ابو سفیان کو چونکہ مسلمانوں کے منصوبے کا علم ہو گیا تو پھر انہوں نے مدد طلب کی مکے سے، اور اس طرح مسلمانوں کا لشکر تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلا، اور کفار کا لشکر اپنے قافلے کو بچانے کے ارادے سے نکلا،
لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایسا ہی تھا کہ دونوں لشکر بدر کے مقام پر اتفاقاً جمع ہو گئے، آمنے سامنے ہو گئے۔ ابتدا میں جنگ کا ارادہ کسی بھی فریق کا نہ تھا، مسلمان تو اس ارادے سے بالکل نہیں نکلے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس بالکل اسلحہ نہیں تھا۔ البتہ مشرکین ہر قسم کے حالات کے لیے تیار تھے، پوری تیاری کر کے نکلے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ قافلہ جو ہے ساحل سمندر کی طرف سے بچ کر نکل گیا ہے تو ان کی بعض لوگوں نے رائے دی کہ اب واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ابو جہل جو اپنی طاقت میں مغرور تھا کہنے لگا اب یہ چند مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی جائیں گے۔ بہرحال ان حالات میں مسلمانوں اور کفار کے لشکر بدر کے مقام پر ان کا آمنا سامنا جو ہے اتفاقاً ہوا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر نے کار فرمائی کی، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ایسے اسباب پیدا کریے جو اہل ایمان کی فتح مبین کے لیے باعث بنے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے۔ مقصد یہ کہ مدینہ سے چلتے وقت اگر تم جنگ کے ارادے سے نکلتے تو تم میں سے بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کے پاس جنگی سامان بھی نہیں تھا، اور پھر یہ بھی کہ جنگ میں حصہ لینے کا وعدہ بھی کر لیتے تو کفار کی کثرت تعداد کو دیکھ کر وعدے کا خلاف بھی ہو سکتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ تمہیں جنگ کے ارادے سے نہ نکالے، بلکہ صرف تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے آمادہ کرے۔ تو ایسا ہی ہوا، لوگ قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بدر کے میدان میں لا کھڑا کیا، اور ادھر کفار قافلے کو بچانے کی نیت سے آئے اور وہ بھی بدر میں پہنچ گئے۔ تو اس اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ تھی لیقضی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کر دے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو طے ہو چکی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات ابتدا ہی سے طے ہو چکی تھی کہ اہل ایمان اور کفار کو آمنے سامنے کھڑا کر کے مسلمانوں کو غالب اور کفار کو مغلوب کرنا ہے۔ تو اس فیصلے سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ بھی تھی لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو ہلاک ہوتا ہے واضح دلیل کے بعد، اور وہ شخص زندہ ہو جائے جو زندہ ہوتا ہے واضح دلیل کے بعد۔ مطلب یہ کہ جنگ کے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائے کہ کفار اچھی طرح دیکھ لے کہ پورے ساز و سامان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے شکست دی، اور مسلمان بھی دیکھ لے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں فتح کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، ہر ایک کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے غرور، تکبر اور سامان ضرب اور حرب جو ہے، جنگ کا جو سامان ہے، اس پر بھروسے کو جانتا ہے، مسلمانوں کے خلوص ایمان اور ان کے بے سر و سامانی اور دعاؤں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے جنگ بدر میں جو فیصلہ کیا وہ فریقین کے ایمان اور خلوص نیت کے بنا پہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت تو فریقین کے میدان جنگ میں پہنچ جانے کی یہ بیان فرمائی، اور دوسری حکمت دونوں لشکروں کی قلت اور کثرت کی اس طرح بیان فرمائی اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مد مقابل کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی تھی، حالانکہ وہ مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی حکمت یہ تھی وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم میں بزدلی پیدا ہو جاتی، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اس معاملے میں جھگڑا کرتے، ایسی صورت میں تمہیں لازماً اپنی کمزوری کا احساس پیدا ہوتا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان نزاع پیدا ہو جاتا جو مزید کمزوری کا باعث بنتا،
اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ ولیکن اللہ سلم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، اس نے خواب میں کفار کی تعداد کم دکھا کر تمہیں بزدلی اور جھگڑے اور پھر شکست سے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کے نیک ارادوں، کفار کے غرور اور تکبر کو جانتا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کو غالب کرنے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ خواب میں کافروں کی تعداد کو کم کر کے دکھایا۔ بعض لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی گئی، جو کہ واقعے کے خلاف ہے، اور پیغمبر کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خلاف واقعہ بات کیوں ہوئی؟ مفسرین فرماتے ہیں نبی کا خواب بلا شبہ سچا ہوتا ہے، اور یہاں جو کفار کی تعداد کم دکھائی گئی وہ بھی حقیقت پر مبنی تھی، کیونکہ میدان بدر میں مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے والوں میں سے اکثر بعد میں مشرف با اسلام ہوئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور فی الحقیقت کافروں کی تعداد کم ہی تھی۔ اسی طرح اہل ایمان کو اگر زیادہ دکھایا گیا تو وہ بات بھی حقیقت سے خالی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اس کے بعد قریبی زمانے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور وہ ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب خلاف واقعہ نہیں بلکہ مبنی اور حقیقت تھا۔ تو خواب کی بات تو ہو چکی، اب میدان جنگ میں دونوں لشکروں کی قلت اور کثرت کی حکمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ جب ٹکرا جانے کے دن یعنی میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن کی تعداد کم کر کے دکھاتا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم کر کے دکھاتا تھا ان کی نظروں میں۔ گویا میدان جنگ میں صورتحال یہ تھی کہ مسلمان کافروں کو تعداد میں کم نظر آ رہے تھے اور کافر مسلمانوں کو کم دکھائی دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو کم پا کر لڑائی پہ تیار ہو گئے۔ ہر فریق یہی سمجھنے لگا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہی غالب آئے گا۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے دونوں لشکروں کو لڑائی پہ آمادہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے اپنے ساتھی مجاہد سے کہا کہ میرے خیال میں دشمن کی تعداد 70 کے قریب ہوگی۔ وہ کہنے لگا نہیں، 100 کے قریب ہوں گے۔ مقصد یہ کہ کفار اتنے تھوڑے نظر آ رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں ان کی تعداد تقریباً 1000 افراد کی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کوئی فریق جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کرے اور آج ہی حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ طے شدہ بات کا فیصلہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک طے شدہ بات یہی ہے کہ مسلمانوں کو کفار پہ فتح عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام کام اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ اللہ ہی کی مشیت، ارادے اور حکمت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی نے اہل ایمان کے حق میں اسباب پیدا فرمائے، ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ ان احسانات کو یاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل ایمان، جنگ بدر میں فتح کو تم اپنا کمال مت سمجھو اور نہ اسے اپنا کمال سمجھو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا، کیونکہ کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بھی اسی مالک الملک کا نازل کردہ ہے جس نے کمال مہربانی سے تمہیں بدر کے مقام پہ فتح عطا کی اور مال غنیمت بھی تمہارے مقدر کر دیا۔ تو اب اس کی تقسیم بھی اسی کے حکم کے مطابق کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں تمہاری بہتری اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔